तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया आप सबके लिए पेश कर रहे हैं। अभी हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली किस्त में हमने नहमिया का रवैया देखा, जब उसको इसराइल के उन लोगों के बारे में खबर मिली जो असीरी के बाद यरूशलेम में रह गए थे। वो कितनी बड़ी परेशानी में थे, शहर की फसील टूट गई और जैसा कि आप जानते हैं फाटक आग से जल गए। उसने ये सुना और बैठ गया। उसके बाद वो रोया और रोज़ा रख कर दुआ की। उसने सब कुछ खुदावन के हजूर रख दिया। उसका जवाब आया, और जवाब क्या था वही हम आज की किस्त में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूंगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई नहमिया, मैं दूसरे बाब की पहली आयत से 8वीं आयत की तलावत करूंगा। उसके बाद मैं सवाल की तरफ आऊंगा। अरतख्तश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे। मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और तेरे खादिम पर तेरे करम की नजर है, तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने कहा, मलका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और बादशाह से यह भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और असफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है, एक शाही खत मिले कि वो हैकल के कला के फाटकों के लिए और शहर पनाह और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। भाई नहमिया, पहली आयत में अरतख्तश्ता बादशाह का जिक्र है। ये कौन सा बादशाह है जी? और हम इसके बारे में क्या जानते हैं? अरतख्तश्ता बादशाह शाह फारस का चौथा बादशाह था, और हम ये जानते हैं कि पहला शाह फारस खौरस था, जिसके मुतालिक पेशनगोइयां हैं कि खुदा ने उसके दिल को उभारा कि अपनी सल्तनत में उन सब के लिए ऐलान करे जो इस असीरी यानी बाबल की असीरी से वापस जाना चाहते थे। और ये चौथा बादशाह है, और उसने नहमिया को हुक्म दिया। दरअसल उसने उसको वापस भेजा ताकि बादशाह के पैगंबर के तौर पर यरूशलेम का हाकिम हो। और आपने इससे पहले कहा कि ये तारीख बहुत ही अहम है, और हुक्म दिया गया कि यरूशलेम और उसकी फसील तैयार की जाए। ये निसान का महीना है, अरतख्तश्ता बादशाह के 20वें बरस। जी, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये उस पेशनगोई के पूरे होने की शुरुआत है जो 70 हफ्ते दानियल के 9वें बाब में है, और लिखा है कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसूख फरमा रवा तक 60 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। 7 ज़रबे 7 जमा 7 ज़रबे 62 483 बरस हुए, और 62 हफ्तों के बाद ममसूख कत्ल किया जाएगा, पर अपने लिए नहीं। दरअसल ये पेशनगोइयां इसलिए अहम है क्योंकि ये बनी इसराइल की तारीख बताती हैं जब तक कि मसीह ना आ जाए और जलाल और कुदरत में जाहिर होकर अपना तख्त कायम ना कर ले, बल्कि ये वो वक्त मुकर्रर करती है कि ममसूख कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, यानी वो मसलूब, और कोई बादशाही ना रहेगी। यानी जब यरूशलेम की तामीर का हुक्म जारी हुआ
483 سالوں بعد یعنی 33 بعد از مسیح وہی سال ہے جب مسیح کو یروشلم کے پھاٹک کے باہر مصلوب کیا گیا۔ 7ویں مہینے کے 10ویں دن، وہی وقت جب عید فصح کا برہ قربان ہوا تھا، جی، یعنی 483 سال اور 69 ہفتوں کی بات۔ آخری ہفتہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے ساتھ ختم ہوگا، اور پھر اس کے بعد انتہائی دکھ کے واقعات اور بڑی مشکلات کا دور شروع ہوگا۔ بھائی اسحاق، کیا فوری دعا جیسی کوئی چیز ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب نہمیہ سے اس کا حال پوچھا گیا، مطلب کہ وہ کیسا ہے، اور بادشاہ اس کے حال سے واقف تھا۔ 4 آیت، بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس بات کے لیے تیری درخواست ہے۔ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، پھر میں نے بادشاہ سے کہا، تو اس نے بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے دعا کی، اور خداوند نے اسے جواب دیا اور اس کے منہ میں الفاظ ڈالے، اور اس نے بادشاہ سے کہا، میں ایسی فوری دعاؤں کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ دراصل بھائی ایاد، یہ دعا جو اس کے دل سے فوری طور پر نکلی ہے، اس کے پس منظر پر ایک قسم کا خوف ہے۔ بائبل یہ فرماتی ہے کہ بادشاہ کا ساقی ہونے کا مطلب ہے کہ جو چیز بادشاہ کے پاس سے جاتی ہے اس کے پاس سے گزر کے جاتی ہوگی، اور ممکن ہے وہ اس میں سے پیتا تھا، اور ایسے پر اعتماد عہدے پر تھا کہ بادشاہ کی زندگی اس کے ہاتھ میں تھی، پر وہ اداس تھا۔ اچھا ہے کہ ایماندار مسکرائے اور یہ اس کے جینے کا طریقہ ہو، پر نہمیہ کے لیے اس کام میں جب وہ اداس ہو تو فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بادشاہ کو مارنے کے لیے زہر دیا جا رہا ہو۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے، سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ باوجود کہ تو بیمار نہیں، پس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا۔ جب نہمیہ ڈر گیا تو اس نے حقیقت اسے بتائی۔ یہ مختصر ترین طریقہ ہے۔ بادشاہ نے جواب میں ایک سنجیدہ سوال کیا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ یاد رہے کہ یہ بادشاہ سلطان ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ بھائی ایاد، میں ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سامعین بھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر خداوند مجھے پیشکش کرے اور پوچھے کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے، جو مانگے تجھے مل جائے گا، تو میں کس بات کی درخواست کروں گا؟ یہاں پر بادشاہ نے ایک خالی چیک دیا، اپنے خادم کو گفٹ کارڈ دیا ہے۔ ایک ساقی سے پوچھا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے۔ بے شک نہمیہ کو روحانی ترجیح حاصل تھی، اس کا جواب تیار تھا، پر اس نے پہلے دعا کی۔ وہ حیران نہیں ہے، وہ اس بات سے حیران تھا کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اداس ہے، پھر وہ ڈر گیا تھا۔ ایک عام رد عمل یہ تھا کہ جیسے ہی بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے، وہ فوراً بتا دے کہ میں سچ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، پر نہیں۔ اس نے خداوند سے دعا کی۔ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے احساسات اور جذبات میں توازن اور نظم و ضبط کو قائم رکھتا ہے، اور وہ خداوند کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے۔ وہی اس بادشاہ کے دل کو اور ان سب چیزوں کو بدلے گا۔ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ اس نے جلدی سے ایک دعا کی۔ بائبل ہمیں نہیں بتاتی کہ اس نے کیا دعا کی، پر ممکن ہے اس نے کہا ہو، خداوند مجھے حکمت دے یا مجھے الفاظ دے تاکہ میں صحیح عمل اور صحیح چیز کر لوں اور میں صحیح فیصلہ کر لوں۔ ضروری ہے کہ میں خداوند سے رفاقت رکھوں۔ بالکل صحیح۔ جب میں خداوند کے ساتھ مسلسل رفاقت میں رہوں گا تو ہمیشہ اس سے جڑا رہوں گا۔ مجھے ضرورت نہیں کہ دروازہ بند کر کے کشتی لڑوں اور بھائیوں اور خادموں سے کہوں کہ میرے لیے دعا کریں صحیح۔ اور پریشان ہوں کیونکہ مجھے جی نہیں صحیح۔ پتا کہ کیا کروں۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ نہمیہ کی کتاب کی مختصر تاریخ ہے۔ سال 446 قبل از مسیح میں نہمیہ کو ان مشکلات کی خبر ملی اور اس نے دعا کی، اور سال 445 قبل از مسیح میں نہمیہ یروشلم گیا، اور پھر 445 قبل از مسیح میں نہمیہ نے یروشلم کی فصیل تعمیر کی۔ اسی سال اس نے نرسنگے پھونکے اور عید خیام منائی۔ اسی سال انہوں نے فصیل کو مخصوص کیا۔
मेरा सवाल है, नहमिया ने ईमान होने के बावजूद बादशाह से मुखालफत की दरख्वास्त की, जबकि अज़रा ने इसी हालत में हिफाजत नहीं मांगी। क्या नहमिया का ईमान कमज़ोर था? हमें पता होना चाहिए क्या नहमिया ने मुहाफ़ज़त मांगी, उसने क्या दरख्वास्त की, क्या उसका ईमान कमज़ोर था? मैं कहूंगा कि 7वीं आयत में ये लिखा है कि और मैंने बादशाह से ये भी कहा कि अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें। बादशाह सुल्तान था, यानी वो बादशाहों का बादशाह था, और उसके हुक्मरान सब इलाकों में थे जो उसके ताबे थे। इसलिए नहमिया ने दरख्वास्त की कि दरिया पार के हाकिमों के लिए परवाने दे। उसने फौज की दरख्वास्त नहीं की, लेकिन बादशाह का पैगाम ले जाने वाले और यरूशलेम के हाकिम के तौर पर, और बादशाह ने उसे फौज दी ताकि यरूशलेम जाने तक वो फौज उसकी हिफाजत करे। आम तौर पर खुदा हर एक से मुख्तलिफ तौर से पेश आता है और उसके लिए कोई सांचा या नकल मौजूद नहीं, और खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है। जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। ये अच्छा है कि आपने बयान किया कि उसने हिफाजत के लिए नहीं बल्कि परवाने के लिए दरख्वास्त की ताकि उन इलाकों से गुजर कर यहूदा तक पहुंच सके। सही। भाई इसहाक 10वीं आयत में 2 किरदार मौजूद हैं, और जब सनबलत हुरनी और अमोनी गुलाम तोबिया ने यह सुना कि एक शख्स बनी इसराइल की बहबूदी का ख्वाहान आया है तो वो निहायत रंजीदा हुए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये 2 किरदार कौन हैं? ये रूहानी जंग में रूहानी तौर पर ईमानदारों और दुश्मनों के बीच किस बात का हवाला देता है? देखें, सनबलत का मतलब नफरत है। दूसरा शख्स तोबिया अमूनियों से था जो लूत की नस्ल से था और जशम अरब से था। कौन है जो खुदावंद से और खुदावंद के लोगों से नफरत करता है? शैतान। जी, बनी अमून जो लूत की नस्ल से हैं वो जिस्म की अदालत से हैं। जिस्म से क्या मुराद है? देखें, इंसान में गुनाह की फितरत मौजूद है। ये इंसान की फितरत जो खुदा से आज़ाद है। अरबी जशम दुनिया की अदालत है, यानी दुनिया और उसका निज़ाम जो इंसान को खुदा से दूर ले जाता है, और दुनिया और शैतान और इंसान की बुरी फितरत ईमानदार के 3 दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि इंसान बेहतर होकर खुदा के मकसद को पूरा करे। पर हम खुदावंद और उसके कामों का शुक्र करते हैं कि मुखालफिन के बावजूद वो लोग हैं जो उसकी हौसला अफजाई और सहारा देते हैं। ये पूरी बाइबल में मौजूद है। पुराने अहदनामा में हमने अज़रा की किताब में देखा, और नए अहदनामा में पालूस के दोस्तों और उसके बाकी लोगों ने पालूस की मेज़बानी की और उसकी खिदमत में मदद की, पर बहुत से मुखालिफ भी थे। हमने उसका सामना किया और उसका भी करेंगे, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल हुआ। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त करवाता है। हाँ, हमारे पास दुश्मन है, शैतान है, पर मसीह शैतान से ज़्यादा ताकतवर है और उस पर वो गालिब आया है। और हमारे पास रूहुल ये जानना अच्छा है, दुश्मन दुनिया है, इसके लोग नहीं। बिल्कुल। हमारी दुश्मनी इंसानों से नहीं। हमारी ये ख्वाहिश नहीं कि इंसानों को कत्ल या बर्बाद करें, लेकिन सबके लिए भलाई करें। दुश्मन दुनिया का वो निज़ाम है जो इंसान को खुदा से दूर ले जाता है। ठीक है, अब हम चाहेंगे कि मेहमानों से एक सवाल लिया जाए। मेरा सवाल फौरी दुआ के बारे में है। दुआ की साख्त से खुदा के जवाब में क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मुख्तसर या तवील दुआ के जवाब में कोई फ़र्क है, या जब दुआ रोज़ा रख कर की जाए? खुदा के जवाब का इन्हिसार किस पर है? लंबी दुआ पर, मुख्तसर दुआ पर, या आखिर किस बात पर है, ये बताइए। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहमिया की फौरी दुआ, जैसा कि आपने कहा, उसका जिक्र पहले बाब के इन अल्फाज के बाद आया। मैं बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और दुआ की। और ये पहली दफ़ा नहीं कि उसने अपना दिल खुदावंद की तरफ लगाया हो। हम पहले बाब में उसकी दुआ में ये देखते हैं कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक थी, और खुदावंद यसू ने हमें, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और अगर हम खुदा की मर्जी को जान लें और वो चीज़ें मांगें जो खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, मेरा मतलब आजिज़ी और शिकस्ता दिल और ईमान के साथ बार बार मांगे, तो वो जवाब देता है। यानी इसका इन्हिसार दिल की तकलीफ पर है।
ہو سکتا ہے کوئی لگاتار مانگتا ہو پر اس کا دل خداوند سے دور ہو۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اگر ہم کچھ ایسا مانگے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تو وہ نہیں ملے گا۔ جیسے یعقوب نے کہا تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ بری نیت سے جی۔ بھائی نہمیہ 11ویں آیت سے باب کے آخر تک نہمیہ اپنے رات کے سفر پر نکلا، اور یہاں لکھا ہے پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا میں نے کسی کو نہ بتایا۔ تو اس نے ایک دورہ کیا تاکہ یروشلم اور اس کے پھاٹک اور فصیل کا حال جانے۔ اس نے بھیڑ پھاٹک سے شروع کیا اور اسی پر ختم کیا۔ پھر کیا لفظ بہت بار دہرایا گیا؟ جی۔ ہم اس سفر میں کیا دیکھتے ہیں؟ پہلی بات، وہ یروشلم میں آیا اور 3 دن رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے 3 دنوں میں کیا کیا، پر یقیناً وہ خدا کی حضوری میں رہا تاکہ اس کے سامنے اپنا حال بتائے اور اسے لے۔ حالانکہ تمام معاملات میں خدا کی شفقت کا ہاتھ اس پر تھا، مگر وہ اس کی یقین دہانی چاہتا تھا، اور پھر وہ اٹھا تاکہ حال دریافت کرے اور فصیل کی تباہی کا اندازہ لگائے اور آگ سے جلے ہوئے پھاٹکوں کے نقصان دیکھے۔ نہمیہ نے کسی کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ خود وادی کے پھاٹک سے باہر گیا۔ وادی کا پھاٹک ہمیں عاجزی کے بارے میں بتاتا ہے۔ عاجزی اور انکساری، اور وہ خدا کی جانب سے واضح تصویر کا منظر تھا۔ پہلے اس نے کسی کو نہیں بتایا، وہ چند لوگوں کے ساتھ گیا، پر انہوں نے نہیں بتایا کہ خداوند نے اس کے دل میں کیا ڈالا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کیوں اس نے پہلے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ شاید وہ نہیں چاہتا تھا، جیسے ہم نے پہلی آیت میں دشمنوں کے بارے میں پڑھا۔ وہ پریشان تھے کہ اگر ایک شخص بنی اسرائیل کی خیر جاننا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو خدا نے اس کے دل میں ڈالا اور جو وہ کرنا چاہتا تھا دشمن کو پتہ چلے۔ وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ خداوند نے اس کے دل میں ڈالا وہ اس کی مکمل تصویر حاصل کرے، تاکہ جب وہ اس کی بات کرے اس کو صحیح وقت پر بتائے۔ اگر وہ پہلے بتاتا تو وہ سوچتے کہ اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے، اور اس سے دشمن کا غصہ بھڑکے گا، اور لوگ بہت ہی غریب ہیں اور ان سب کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے نہمیہ نے بتانے کے لیے صحیح وقت چنا۔ صحیح۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے سنی ہوئی باتوں پر انحصار نہیں کیا، اس کو خبر ملی اور وہ گیا تاکہ اپنی آنکھوں سے سارا حال دیکھے اور فیصلہ لے۔ اس سے کیا خطرہ ہے اگر ہم صرف سن کر فیصلہ کر لیں؟ جی، یقیناً سنی ہوئی بات میں مکمل سچائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ سچائی کو جاننا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا سوال 20ویں آیت سے ہے۔ لکھا ہے تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ ہے، نہ حق، نہ یادگار ہے۔ یہ واضح ہے کہ نہمیہ بہادر کردار کا مالک تھا۔ یہ ہمت اسے کہاں سے ملی؟ نہمیہ کی ہمت کا سرچشمہ کون ہے؟ ہم بھی اس سرچشمے کو کیسے حاصل کریں؟ ایک اور چیز ہے، یہ بہادری پچھلے حقائق کے نتیجہ میں تھی۔ پہلی چیز دعا ہے، مرد خدا کی حضوری میں رہنے والا، خدا کے سامنے خاکسار بننے والا دشمنوں کے سامنے بہادر ہوتا ہے۔ مثلا ایلیا کو یاد کریں، وہ اپنے گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا کرتا تھا، خدا کے سامنے خاکسار تھا، اور بال کے پجاریوں کے سامنے اس کی اخلاقی طاقت شاندار تھی۔ کوہ کرمل پر یہ ہمیں کہانی پہلے سلاطین کے 18ویں اور 19ویں باب میں ملتی ہے۔ دوسری چیز، جب نہمیہ نے ان سے بات کی اسے پتہ چلا آسمان کا خدا اس کے ساتھ ہے، اور اس نے کہا کہ آسمان کا خدا آسمان کا خدا ہم کو کامیاب کرے گا۔ تم جو کوئی بھی منصوبہ باندھو، ہماری طرف کوئی بادشاہ یا ارتشتہ نہیں، بلکہ آسمان کا خدا ہے۔ آسمان کا خدا ہماری طرف ہے۔ آسمان کا خدا ہی ہم کو کامیاب کرے گا، اس لیے وہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ تم جو بھی منصوبے باندھو، ہمیں کچھ خوف نہیں۔
تیسری چیز اپنا کردار ادا کرنا۔ نہمیہ اس توازن کو قائم رکھتا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا اور خدا آپ کو ہر کام میں کامیاب کرے گا، اور کچھ نہیں کیا، دوسرا کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تعمیر کریں گے، اگر مجھے ذمہ داری ملی تو میں اس کو پورا کروں گا، دعا کیے بغیر تو میں یقیناً میں اس کو تباہ ہی کروں گا۔ تو توازن کہاں ہے؟ ان دونوں کو اکٹھا ہونے میں یہ نہمیہ کی بات سے واضح ہے۔ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، یہ خدا ہے، یہ اس کا کام ہے جو یقیناً وہ کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ بھائی ایاد، کبھی کبھی ہم انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آسمان کا خدا اس کے کام کو کامیاب کرے گا، تو میں دعا کروں گا کہ خدا اپنے کام اور اپنے خادموں کو برکت دے، پر میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس کے برعکس میں اس کی تعمیر کر کے کامیاب ہوں گا اور خدا ان پر تکیہ نہیں کروں گا۔ پر اگر ایسا میں سوچوں کہ بھائیوں نے یہ ذمہ داریاں یا خدمت مجھے سونپی ہے اور مجھے یہ کام کرنے کا موقع دیا ہے، تو میں اس کام کو بخوبی نبھاؤں گا اور خدا اپنا کام کرے گا اور میں بھی اٹھوں گا۔ کامیابی کا سرچشمہ خدا ہے، پر مجھے چاہیے کہ اپنا کردار ادا جو کروں۔ خداوند نے مجھے سونپا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ تیسری آیت میں نہمیہ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیشہ جیتا نہیں رہتا۔ کیا نہمیہ نے بادشاہ کی خوشامد کی تاکہ اس کا احسان حاصل کر سکے؟ خوشامد، یہ خوشامد ہے یا سچے دل سے بادشاہ کے لیے دعا ہے؟ ہمیں آپ سے اس کے متعلق جاننا ہے۔ یہ بادشاہ کے لیے نیک خواہش ہے کہ تیری شان و شوکت قائم رہے، خداوند تجھے لمبی عمر بخشے۔ یہ عزت کا اظہار ہے، یہ اس وقت عام تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تیری عمر دراز کرے۔ اس کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنا یا خوشامد کرنا یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ عام بات ہے کہ جب کوئی کسی پر احسان کرے وہ اس کو لمبی عمر کی دعا دے کہ خدا تجھے قائم رکھے۔ بالکل صحیح۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ سیکھا ہے، تو جو سیکھا ہے وہ بتائیے۔ میں نے سیکھا کہ دنیا کے نظام میں اور لوگوں سے محبت رکھنے میں فرق ہے، اس لیے دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہ رکھیں بلکہ لوگوں سے محبت رکھیں، چاہے وہ گناہ گار ہوں یا ایماندار۔ اس کے علاوہ جی بتائیے۔ کہ اس نے کسی کو نہیں بتایا جو خداوند نے اسے کہا۔ خداوند کے کام میں رازداری کی ضرورت ہے، میں وہ کروں جو خداوند نے مجھے کہا ہے، پھر کام خود ظاہر ہوگا۔ خداوند اور میرے بیچ رازداری ہو۔ صحیح۔ اور کوئی؟ جی۔ یہ واضح ہے کہ خداوند نے نہمیہ کو ایک خاص خدمت بخشی جو اس نے بخوبی انجام دی۔ یہ حوصلہ بخش ہے کہ جب خداوند ہمیں کسی جگہ رکھتا ہے یا کام دیتا ہے، کسی گلی یا کسی شہر میں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ بہت خوب۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے واضح راستہ پوچھیں تاکہ اپنی خدمت کو پورا کریں۔ آخری بات۔ میں نے سیکھا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں اور خداوند ہمیں کامیاب کرے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم خداوند سے مانگیں کہ وہ ہمیں کامیاب کرے۔ نرمین اپنی آخری رائے دیں۔ جی۔ خدا نے اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے بادشاہ کو بھی استعمال کیا، تو خدا سب کو استعمال کرتا ہے۔ لکھا ہے، سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ بہت خوب، شکریہ۔ ہم اپنے مطالعے کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ بہت اگلے شکریہ۔ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں اس باب کی آخری بات یاد دلاتا جاؤں، آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا۔ اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ یہ وہ آیت نہیں جو بچے اپنی کتابوں پر لکھیں تاکہ خدا انہیں کامیاب کرے۔ یہ آیتوں کا غلط استعمال ہے۔ اگر آپ گرجا گھر میں خادم ہیں یا پھر پادری ہیں اور خداوند نے آپ کو کوئی کام سونپا ہے، تو کامیابی کا سرچشمہ خداوند ہے۔ آسمان کا خدا وہی ہم کو کامیاب کرے گا، پر مجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو گرجا گھر میں ہو کر خود کو کلیسیا سے الگ نہ کریں۔ ایمانداروں کے دکھ میں شریک ہوں، ان کا بوجھ بانٹیں اور تعمیر کریں۔ ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے۔ خداوند ہی آسمان کا خدا کامیابی کا چشمہ ہے۔ اگر آپ خدا کے سامنے پاک دل سے حاضر ہوں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ أحببت أن سيدي يسمع
يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحوي أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا. الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص المتضعين. يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذا لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق. في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجالي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।